السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حیدر حسن فیملی۔ انشاءاللہ آج ہم کربلا سے نجف جا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، حاضری لگانا مت بھولیے گا کہ آپ لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کا اپنا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں پسند آئے گی آپ لوگوں کو۔ اور دل تو نہیں کر رہا کربلا سے واپسی جانے کا۔ صبح کی بج رہے ہیں 9 اور یہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈائننگ سب کی لگی ہوئی ہے اور یہ سب اپنا اپنا ناشتہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نجف جا رہے ہیں، ہمیں آ جائیں آگے۔ جو خوشی ہو رہی ہے ہمیں وہ مولا علی سے ملاقات کرنے کی خوشی ہو رہی ہے۔ حیدر حسن فیملی کو بتاتا چلوں کہ ہم کربلا سے نکل گئے ہیں آف نجف کے لیے، اور یہ راستے ہی میں ہم تو میں نے سوچا کہ بھائی جو مین ایگزٹ ہے عراق کا، یعنی کہ کربلا کا، عراق کے شہر کربلا کا، وہ یہ مین ایگزٹ ہے۔ نجف جاتے ہوئے راستے میں بیچ میں حور علیہ السلام، حضرت حور علیہ السلام کا روضہ مبارک پڑتا ہے، تو یہاں کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ حور اپنے یزید رہائی کوفے کے ایک امرا میں ایک بہادر ترین شخص تھے اور ایک مانے ہوئے جنگجو تھے۔ اس کا تعلق بنی رعیہ قبیلہ سے تھا اور یہ عمر بن سعید کے بہترین دوست بھی تھے، جبکہ ان کا بیٹا بکریہ عمر ابن سعید کا بیٹا کے بہترین دوست تھے۔ حر ابن یزید رہائی میں ابن یزید ملعون کے ان کے 4 سپہ سالاروں میں شامل تھے جنہیں کربلا میں اپنے دوستوں کے ہمراہ، ان میں عمر بن سعد جو کہ صحابی رسول حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، شمر، زہجی، ذوالحج اور صفی حضرت علی کرام اللہ وجہ علیہ کرام کے لشکر میں شامل تھے۔ مہاجر حر ابن یزید رہائی ابن یزید نے عمر بن سعد کی حضرت امام حسین کے قاتل کے ازواج رہا کی حکومت کی پیشگی رکھی تھی، وہاں اور رہی حکومت جس کے بارے میں حضرت امام علیہ مقام نے جنگ شروع ہونے سے قبل مذاکرات کرنے کے دوران عمر بن سعید کو بتا دیا تھا کہ جس رہا کی حکومت کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا جب عمر بن سعد واقعہ کربلا کے بعد مختصر طفی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح ابن زیاد نے حر بن ابن یزید رہائی کو خسران کی حکومت کی پیشکش کری رہی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت پر راضی کرو، جبکہ کوفہ میں یزید کے گورنر عبداللہ بن یزید کو خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے جانا۔ حر جب عبداللہ بن کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی، صحابہ آواز کہہ رہے تھے کہ حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ خیر کے سمت جا رہے ہو۔ حر صدا کی جانب پلٹے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حر کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیسے بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام علی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، اس سے پہلے مقام ذی حزم پر پڑاؤ ڈالا کیونکہ یہاں پینے کا لیے صاف پانی موجود تھا، لہٰذا امام علی مقام کا حکم سے وہاں خیمے نصب کیا گیا۔ جبکہ حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی پہنچنے سے پہلے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے اور وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑے ہو اپنے سپاہیوں سے نیزے لے کر صفا بنا دیا، جو حر ابن یزید رہائی اور ان کے لشکر عراق سے لمبا سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی تھا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور ان کے لشکر کے اس دشمنی رویے کے باوجود امام علیہ مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دی۔ یزیدی لشکر نے اپنے پیاس بجھائے اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے حر ابن یزید رہائی بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب وہ ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ وہ اپنے پیچھے نماز ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہ آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے پیچھے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں
اور حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جب حر نے کہا میں یہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکومت دیا گیا ہے کہ میں آپ کے کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی ہے آپ کے حق میں بہتر۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں موت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہا، اور جب موقع ملتا جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپسی چلے جائیں، شہید ہونا یقین ہے۔ اس دوران حر کو عبداللہ بن زید کا خط ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک قلعے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے شمر کے سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا، اور انہوں نے لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کے بیت لینے پر ان کو مجبور کرو، اگر نہ مانے تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلوں پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشور کے دن کیا ہوا۔ جب عاشور کا دن ہوا، حر نے امام علی مقام کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ نے سنا کہ فرما رہے تھے کیا کوئی فریاد رسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر ہماری مدد کرے، کیونکہ کوئی بھی مدفن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے دفاع کرے۔ اور حر عمر ابن سعید کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا تم امام علی مقام کے اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپس میں حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر ابن سعید نے کہا اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبداللہ بن زید اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے، اور اسی رات جناب حر پریشان تھے اور آپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ کیا میں نے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں اس سے رہا تھا کہ حر نے سوچا کہ میرے یہی وجہ ہے ان حسینی قافلے کی حالت میں یہ کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بھوکے اور پیاسے ہوں کہ جناب حر اس کشمکش میں مجھے اس مٹی پر لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، اور اس کے عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھے اور آخرکار اندھیری اور تاریکی ختم ہوئی۔ پھر جناب حر نے فیصلہ کر ہی لیا۔ آخر امام علی مقام کے خیمے کے پاس گئے اور ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو رگڑ دیا اور روتے رہے۔ امام علی مقام سے معافی مانگتے رہے۔ جناب حر نے کہا اے حسین، میں نے یہی آپ کے واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، مگر یہ باوجود کہ یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا تو ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ یہ معلوم ہوتے یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا کہ جو کہ میں پہلی آدمی تھا جو آپ کا مقابلہ کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کا سامنے قاتل ہوں، میں مجرم ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز یہ پاک کے ہاتھ میری شفاعت ہو۔ سامنے کھڑے ہو کر امام حسین نے آپ کو گلے لگایا اور جنگ میں شامل کر لیا۔ آپ اور آپ کے شہزادہ، بڑے شہزادہ دونوں اس جنگ میں شامل تھے، اور میدان کربلا میں آپ کے بڑے بیٹے سب سے پہلے شہید ہوئے، پھر اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ تو یہ جو روایت کے حساب سے تفسیر تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ہر سلام اس شہید پر جو میدان کربلا شہید ہوئے۔ ماشاءاللہ سے یہ ہوتی ہے اصل محبت اہل بیت سے، اور حقیقت میں ہم لوگوں کو بھی ایسی ہی محبت کرنی چاہیے اہل بیت سے کہ میدان حشر میں ہماری شفاعت کا سبب بن جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
اور بالخصوص بہت ہی حیدر حسن فیملی کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو، اور سبوں کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے، بالخصوص حیدر حسن فیملی کو، کہ ہمارا نام بھی شہیدوں میں شامل ہو جائے اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے میدان حشر میں۔ اور میں نے پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، مگر میرے پاس ابھی بھی الفاظ کم ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جناب حضور علیہ السلام کی زیارت آپ لوگوں کو آج پسند آئی ہوگی۔ کب پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، حاضری اٹینڈنس لازمی لگائیے گا، کیا ہم بھی شامل تھے۔ اور ویڈیو پسند آئی لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا، بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اگلے ولاگ میں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔